سوشل میڈیا پہ جناب طوفان برپا ہے کہ ٹرمپ نے جیتا، ایسے لگتا ہے کہ عمران خان جیت گیا جناب الیکشن۔ اللہ معاف کرے، گندی فلماں بنائی ہیں ٹرمپ کے اوپر، تو سیکشل ہراسمنٹ سے لے کے گندے کیس۔ بے شک عمران خان صاحب امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، لیکن ان کے لیے خیر سگالی ہمیں چاہیے امریکہ سے۔ ٹرمپ اور عمران خان صاحب ایک جیسے ہیں۔ ٹرمپ نے بھی آپ کو پتا ہے 9 مئی جیسا واقعہ کیتا ہے امریکہ سے۔ ٹرمپ کے جیت جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ امریکہ میں کمزور ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں مضبوط ہے۔ بعض ذہن جو بٹھا لو گل، لیکن تسی نہیں ہٹنا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی بستے ہیں۔ امریکن پاکستانی سلمان بوجھانی صاحب کامیاب ہو گئے ہیں، مبارکاں انہوں دیو، کیونکہ اے ٹرمپ دے مخالف سن، ڈیموکریٹ سن۔ ٹرمپ نے جناب وہاں پہ امریکہ میں فساد پیدا کیتا سی، جیسے بالکل عمران خان یہاں فساد پیدا کیتا سی۔ کتھے ہے میرا یار، کڈو انہوں باہر، یہ نہ کہہ دیں کتے۔ اور حسینہ واجد کے جو سپورٹر ہیں وہ بھی ٹرمپ کے آنے پہ سیلیبریشن کر رہے ہیں۔ ٹرمپ بھی مارتا ہے ڈائیلاگ۔ عمران خان صاحب اداروں کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ، یعنی کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتے، ڈائیلاگ، لیکن ڈائیلاگ مارنا چاہتے ہیں، فلمی ڈائیلاگ۔ اسی لیے ہر ٹائم فلمی ڈائیلاگ۔ حیران ہوں، ٹرمپ ساڈا بابا تے نہیں، ابا تے نہیں نا تہاڈا، ٹرمپ ابا ہے نہیں۔ جہاں جہاں امریکہ کا مفاد ہے وہاں سارا ملک بے شک مر جائے، ٹھیک ہے نا، اور چاہے عمران خان جیسے 100 بندے بھی اندر رہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستانی بڑے چھلانگے مار رہے تھے، لیکن ٹرمپ نے ایک دفعہ بھی عمران خان کا نام اپنی زبان پہ نہیں لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ پی ٹی آئی والے بہت زیادہ خوش نے جناب، تانوں بہت زیادہ مبارک ہو پی ٹی آئی والو، تمہارے جناب سارے جو اچھائیں ہیں، جو تمہاری خواہشات ہیں، وہ جناب پوری ہو گئی ہیں ادھی جناب۔ وہ ہوا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کی طرف ہن زین سی، بے شک عمران خان صاحب امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، لیکن ان کے لیے خیر سگالی ہمیں چاہیے امریکہ سے۔ یعنی کہ آپ چیک کریں، امت مسلمہ کا لیڈر کہلانے والے جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو امریکہ، یعنی کہ پھر آپ کہتے ہیں ہم مغربی لابی بھی نہیں ہیں، ہم مغربی ایجنٹ بھی نہیں ہیں، ہم اسرائیلی ایجنٹ بھی نہیں ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، عمران خان تو امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ چلیں بھائی، اب یہ بات ہم مانیں یا نہ مانیں، پہلے تو ہم مانتے نہیں تھے، اب کیا جی امریکہ کی طرح منہ کر لیا، ٹرمپ جیت گیا۔ ٹرمپ اور عمران خان صاحب ایک جیسے ہیں۔ ٹرمپ صاحب بھی خیر سے یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ ان پہ بھی مقدمات ہیں، اور وہ بھی اشتہاری سمجھ لیں، اور عمران خان صاحب بھی جناب اسی طرح کرمنل ریکارڈ ہے ان کا بھی، بہت زیادہ ان کی مماثلت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ٹرمپ نے بھی آپ کو پتا ہے 9 مئی جیسا واقعہ کیتا ہے امریکہ سے۔ ٹرمپ نے جناب امریکہ میں 9 مئی جیسا واقعہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امریکی کانگریس پہ حملہ کیا تھا، تو عمران خان نے 9 مئی پہ ادھر حملہ کیا ہوا کروایا تھا، بس یہ دیکھیں نا۔ اب وہ جناب جیت گئے ہیں، وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا پی ٹی والو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ امریکہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ مضبوط ہے۔ ٹرمپ کے جیت جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ امریکہ میں کمزور ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں مضبوط ہے۔ بعض ذہن جو بٹھا لو گل، لیکن تسی نہیں ہٹنا۔ ایک بندہ دیکھ رہا تھا کہ اتنی سیلیبریشن ہو رہی ہے پاکستان میں، پہلی دفعہ کہ ٹرمپ کی سیلیبریشن 2000 جو 15 16 17 والا جو گیم تھا، 2017 میں پریزیڈنٹ بنے تھے، تو اس ٹائم انڈیا میں جناب ان کی جناب پوجا کی گئی تھی، لیکن اب پاکستان میں سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی والوں کو 100% یقین ہو گیا پراوانو کہ عمران خان صاحب نو جناب ٹرمپ باہر کڈے گا، بس کیوں جو مرضی ہو جائے، ہمیں کوئی امت مسلمہ کا لیڈر بننے کا کہتے ہیں شوق نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، امریکہ جو مسلمانوں کا قاتل ہے، اس کا جو صدر ہے وہ نکالے گا عمران خان صاحب کو باہر۔ چیک کرو بھائی، میں اس لیے کہتا ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں
ایسے لوگ بھی بستے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر امت مسلمہ کا لیڈر ہے، لیکن مسلمانوں کا سب سے بڑا جو قاتل ملک ہے وہ امریکہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس وہ چھڑوائے ہمیں، ہمارے لیڈر کو باہر نکلوائے، آگے بڑے وعدے کیے ہوئے ہیں بقول ان کے۔ یہ باتیں تو میں کرتا ہوں اور آگے چل کے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، ویسے تو آپ لوگوں نے بڑے پڑھے لکھے قسم کے وی لاگ سن لیے ہوں گے، مادر میری طبیعت ٹھیک نہیں جا رہی، بڑی مشکل سے وی لاگ کرتا ہوں۔ بہرحال ٹرمپ کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں آپ کو، زیادہ نہیں بتانا، تھوڑا جا۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہوئے ہیں جناب، انہوں نے ووٹ لیے ہیں 277، اور امریکی صدارتی انتخاب میں 538 میں سے ٹرمپ لے گیا بھائی 277، اور ٹرمپ صاحب جو امیدوار ہیں وہ ریپبلکن کے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہیں ڈیموکریٹ میں وہ کیملا ہیرس بی بی جو ہے وہ جناب گئی ہے چھپ، اس کو چپ لگ گئی ہے، وہ فی الحال تو آئی نہیں باہر، اور ٹرمپ نے وکٹری سپیچ بھی کر لی، اور کیملا ہیرس نے 226 الیکٹرل ووٹ حاصل کیے ہیں، اور جناب آپ کو پتہ ہے کہ امیدوار کو 538 میں سے 270 ووٹ درکار ہوتے ہیں، بس باقی کون سی جناب سٹیٹس ہیں امریکہ کی، وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ کیا ہے، وہ آپ نے سارا دن تسی آج سنیا ہوئے گا، لیکن میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں جو ویری انفارمیٹیو ہے، یہ ویلاگ سارا انفارمیٹیو ہے، لیکن وہ انفارمیشن ہوگی جو آپ کو پہلے نہیں ملی، بس میں وہ بتانے لگا۔ مثلاً ٹیکساس میں، جو ٹیکساس ریاست ہے امریکہ کی، امریکن پاکستانی سلمان بوجھانی صاحب کامیاب ہو گئے ہیں، مبارکاں انہوں نے دیو، کیونکہ اے ٹرمپ دے مخالف سن، ڈیموکریٹ سن۔ ٹیکساس میں ریاستی اسمبلی کے ڈیموکریٹک امیدوار سلمان بوجھانی کامیاب ہوئے ہیں، امریکی پاکستانی سلمان بوجھانی مسلسل دوسری بار رکن ریاستی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ ہون دسو بھائی، دی ہے نا پھر خبر۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ میں 7 لاکھ پاکستانی بستے ہیں، 7 لاکھ میں جو تقریباً لاکھ ہوئے ہیں نا، لاکھ چلو کہہ لو، لاکھ چلو 1.5 لاکھ کہہ لو بھائی، یہ ہیں جو عمران خان کے ساتھ، باقی جو ہے نا جناب 5.5 لاکھ پاکستانی، ان کی اپنی وہ ہے فین فالوئنگ وہاں، اور بڑے بڑے بزنس مین ہیں نا، اور ان کی جناب اپنے لیڈرز ہیں، کسی کا جناب نواز شریف صاحب لیڈر ہیں، کسی کے شہباز شریف صاحب لیڈر ہیں، کسی کے جناب زرداری صاحب لیڈر ہیں، کسی کے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب لیڈر ہیں، تو یہ اس طرح ڈیوائیڈڈ ہے کمیونٹی وہاں پہ، اور 7 لاکھ پاکستانی ہیں اور 34 لاکھ امریکہ میں مسلمان بستے ہیں۔ اب آپ آ جائیں کہ ٹرمپ بھائی جان نے کیتا کی، ٹرمپ نے جناب وہاں پہ امریکہ میں فساد پیدا کیتا سی، جیسے بالکل عمران خان یہاں فساد پیدا کیتا سی، ٹھیک ہے نا، تو یہ مماثلت بہت زیادہ ہے۔ اور ٹرمپ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ بھی جناب وہاں پہ ٹی وی ہوسٹ بھی رہے، اور ٹرمپ کو اگر کہا جائے نا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کے ملک ریاض ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ پاکستان میں ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ سیاست میں نہیں ہیں، امریکہ میں جو ملک ریاض صاحب جو ہیں جسٹ لائک ملک ریاض، ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جناب دوسری دفعہ صدر بن چکے ہیں۔ یہ میں نے کہا آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ یہ ویری ویری امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں نا، اور باقی جو ڈیٹیل ہے، نیو یارک میں ٹرمپ ہار گیا، اور میں آپ کو بتاؤں یہ مقابلہ بھی آپ کو پتہ، کالے کیملا ہیرس بی بی کالی سی اور ٹرمپ چٹا سی گورا، اور گورے جو وہاں پہ ہیں، یہ اسی طرح ہی ہو رہا ہے آج کل کہ وہاں پہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں دوسرے ملکوں میں سادہ زبان چلاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے۔ سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ پڑھے لکھے نہیں بھی ہوتے، ان واسطے میں دساں کہ بھائی امریکہ سپر پاور ضرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن صدر کے پاس ہیں تھوڑی سی اختیار ہوتے ہیں، تھوڑا سا، صحیح ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو یہی بتا دوں کہ ٹرمپ کو جناب سپورٹ کر رہے ہیں ساجد طارڑ صاحب بھی ہیں پاکستانی کمیونٹی کے، انہوں نے عمران خان کی لان تان پھیری ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو بتانا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ نہ سمجھے کہ سارے وہاں پاکستانی جو 7 لاکھ بستے ہیں امریکہ میں وہ سارے کے سارے ٹرمپ کے ساتھ ہیں، کوئی چکر نہیں۔ یہ بھی نہ کہیں کہ جناب سارے کے سارے عمران خان کے حامی ہیں، کوئی چکر نہیں، عمران خان صاحب کے کوئی نہیں حامی، بھائی یہ آپ ذہن میں رکھیں۔
اور میں دوسرا یہ بتاؤں کہ آپ کو اگر اتنا ہی شوق ہے کہ ٹرمپ صاحب نے ہر حال میں عمران خان صاحب نو باہر کر دینا ہے، انہوں نے کہنا ہے جناب کہ عمران خان صاحب کو باہر کڈو، انہوں نے کتنے ہے میرا یار، کڈو انہوں باہر، یہ نہ کہہ دیں کتے. ہو سکتا ہے نا کہ جب فون کریں جناب اسٹیبلشمنٹ ہماری کو یا شہباز شریف کو، کہیں بھائی کتنے ہے میرا یار، کڈو انہوں باہر. یہ ہو سکتا ہے؟ پہلا میرا نہیں خیال کہ یہ ہو سکتا ہے، بلکہ امپاسبل ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے ٹرمپ نے جتنی بھی کمپین کے دوران تقریر کی ہے، ایک تقریر چ بھی انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا، حالانکہ پاکستانی وہاں بڑے نعرے مار رہے تھے اس کے، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ پاکستانی نژاد ہیں. اچھا، ٹرمپ کے حوالے سے ایک تو پاکستان میں جو خاص قسم کا طبقہ ہے نا، ایک تو ان کو بڑی خوشی ہے، اور دوسرا بنگلہ دیش میں بھی خوشی ہے. حسینہ واجد پاکستان کی دشمن، ٹھیک ہے نا، جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے لوگوں کو پھانسیاں دینے والی خاتون، جس کو چلتا کیا ہے وہاں کے عوام نے. اور حسینہ واجد کے جو سپورٹر ہیں وہ بھی ٹرمپ کے آنے پہ سیلیبریشن کر رہے ہیں. ہون تو رکو ایک منٹ، اب دیکھیں پاکستان میں پاکستان کا دشمن کون ہے آپ مجھے بتائیں. عمران خان کی پارٹی توڑ پھوڑ کرتی ہے، اور کیا ہے ادھر جو توڑ پھوڑ اور جنہوں نے پھانسیاں دی حسینہ واجد اس کی پارٹی، یہ دونوں پارٹیاں پی ٹی آئی اور حسینہ واجد بنگلہ دیش میں، یہ دونوں میٹنگ لگا کے بیٹھ گئے ہیں. چیک کریں آپ کام. یہ میں حیران ہوتا ہوں. اور حالانکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھارت کے ساتھ ٹرمپ کی زیادہ محبت ہے. یہ آپ بات ذہن میں بٹھا لے کہ جو محبت ہے نا وہ زیادہ ٹرمپ کی انڈیا کے ساتھ ہے، اور انڈیا سارا دشمن ہے. اور عمران خان کے ساتھ محبت کیسے ہو سکتی ہے ٹرمپ کی، آپ مجھے بتائیں، اگر یہ اتنا ہی محب وطن ہے. اور دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو ٹرمپ صاحب ہے نا، انہوں نے جناب 14 کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں. جب عمران خان نے کتابیں لکھی، ایک ادھی کتاب لکھی ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ آپس میں اس طرح ملتے ہیں. اور ٹرمپ کی تو اللہ معاف کرے گندی فلمیں بنائی ہیں ٹرمپ کے اوپر، تو سیکشل ہراسمنٹ سے لے کے گندے کیس عمران خان صاحب پہ بہرحال پتہ ہے کہ یہ پلے بوائے ہیں، یہ ملتے ہیں ان کے ساتھ محبت ان کی اسی طرح، لیکن یہ ہے کہ یہ والا کیس عمران خان صاحب پہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان جب تھے، وہ جب ٹرمپ صدر تھا امریکہ کا، تو آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب وہ تھے جا کے ملے سن. اور ہمارے یوتھ کے بھائی ہیں معذرت، یعنی کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں، یہ میں نے نہیں کہنا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان جڑی جناب ٹرمپ دی بیوی ہے نا، وہ بھی لائن مار رہی تھی عمران خان سے، چیک کرو. اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی جناب ساتھ انہوں نے سیلفی لی ہے کہ میں سیلفی لینا چاہتی ہوں آپ سے. ایسے یہ جناب ایسے سوشل میڈیا پہ جناب طوفان برپا ہے کہ ٹرمپ نہیں جیتا، ایسے لگتا ہے کہ عمران خان جیت گیا جناب الیکشن، اور سوشل میڈیا پہ صرف. اور یہ دیکھیں کہ امت مسلمہ کا لیڈر کو مسلمانوں کے قاتل سے باہر نکلوانا ہے. چیک کریں آپ، توبہ میری توبہ. اتنا میں کہتا ہوں ٹرمپ خوش نہیں ہوگا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ جتنے جناب زلفی بخاری اور جتنا جناب ادھر سے پی ٹی آئی والے خوش ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ بھی مارتا ہے ڈائیلاگ. عمران خان صاحب اداروں کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ، یعنی کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتے، ڈائیلاگ، لیکن ڈائیلاگ مارنا چاہتے ہیں، فلمی ڈائیلاگ. اسی لیے ہر ٹائم فلمی ڈائیلاگ، ہر ٹائم فلمی ڈائیلاگ جناب آتے رہتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جناب اللہ کی بجائے، کیونکہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے خان صاحب، پی ٹی آئی کے ورکر اور پی ٹی آئی والے رہنما، میں ان کو ایک کو سن رہا تھا ٹی وی پہ ابھی، توبہ میری، وہ بھی جناب ایسا فرونیت قسم کا بول رہا تھا جیسے وہ سمجھ رہا تھا کہ بس ٹرمپ نے ایک فون کرنا ہے تو باہر کاٹ دینا عمران خان. بیسیکلی ہمارے ایک بڑے سینئر صحافی بھی رہے ہیں اور سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، انہوں نے بڑا پہلے ایک انٹرویو دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ بس ٹرمپ آیا تو عمران خان باہر آیا. حالانکہ جنوری 20 میں ٹرمپ نے حلف لینا ہے، ٹھیک ہے، ابھی جو کرسی پہ بھی بیٹھنے کے لیے 3 مہینے پڑے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے وعدے بڑے کیے ہوئے موصوف نے، میں جناب جنگیں بند کرا دوں گا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا جناب میں تو جنگیں بند کرانے کے لیے آیا ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایک بات جو پہلے کرنے لگا تھا وہ بھول گیا، رہ گئی بات، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ میں بھی جو لوگ وہاں کے لوکل ہیں نا،
لوکل وہاں کے وہ تنگ ہیں کہ یہ جو امیگریشن پہ اور یہ جو لوگ مائیگریٹ کر کے اور جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں ویزے لے کے اور غیر قانونی طور پہ تارکین وطن، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم تو بہت پیچھے چلے گئے ہیں، یہ تو سارے آ کے یہی پڑھ رہے ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں اور یہ وہ، تو ہم تو لوکل تو ہیں ہی کوئی نہیں۔ اس لیے یہ برطانیہ میں لوکل جو لوگ ہیں نا وہاں کے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اور حکومت نے لوکلوں کے بچوں کے لیے خاص طور پہ تعاون کرنا شروع کیا مزید۔ ایک تو یہ بات تھی۔ امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے، تارکین وطن جو لوگ وہاں آ کے امریکہ میں بسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کا ٹرمپ نے ٹھیکہ لے لیا، انہوں نے کہا بھائی میں نے سارا کاٹ دینا باہر۔ تو جو وہاں کے لوکل ہے نا امریکنز، وہ اسی بات پہ خوش ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہاں گورے جو ہیں اور کالے جو ہیں جناب، کیملا ہیرس جو ہے وہ تو کالی بی بی، اور یہ ٹرمپ کو گوروں کا ووٹ مل گیا۔ حالانکہ آپ دیکھا ہوگا آبشیوں کے خلاف جو کالوں کے ساتھ کتنا جناب غلط قسم کا برتاؤ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ والی چیزیں تھیں۔ اور دوسرا میں ایک اور بڑی اہم پوائنٹ آپ کو بتا دوں کہ آپ کو پتا جو بائیڈن بابا جو ہے اس کو تو گر جاتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا جناب ڈیموکریٹ کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا۔ یہ تو کیملا ہیرس اینڈ میں آ گئی تھی، اس سے پہلے ٹرمپ نے، آپ کو پتا ٹرمپ جلسے کری کھڑا تھا اور ٹرمپ گولیاں بھی کھائی جا رہا تھا، صحیح ہے نا۔ ٹرمپ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پہ، اور سی این این اس کا دشمن ہے ٹرمپ کا، فاکس نیوز جو ہے وہ بہرحال ٹرمپ کا دوست ہے۔ اور میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انیاں خوشیاں تسی نہ مناؤ، پی ٹی آئی والو، کچھ نہیں ہونا۔ ٹرمپ نے آ کے جنگاں روکنی ہیں، ٹرمپ نے آ کے اور بڑے کام کرنے ہیں۔ گو کہ زلفی بخاری نے ٹویٹ کر کے ٹرمپ صاحب کو بڑی مبارکباد دی ہے، لیکن میرے کہنے کا مطلب آپ سمجھ جائیں، امریکہ اتنا ویلا کوئی نہیں کہ عمران خان کہیں گے او کتھے میرا یار کڈو اینو باہر، اے کرے فون کر کے، اے ہو سکتا ہے نہیں۔ تو اس لیے مہربانی کرو، میں نے کہا آپ کو میں بتا دوں جتنے آپ لوگ سیلیبریشن کر رہے ہیں، 2-3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ایک تو امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور اسرائیل نے مسلمانوں کا کتنا خون بہایا، کتنے لاکھوں لوگ مار دیے، لاکھوں، 2 لاکھ تو آسٹریلین میڈیا بتا رہا تھا، یہ 50, 60, 70 ہزار بتا رہے ہیں۔ 2 لاکھ لوگ مسلمانوں کو شہید کیا، جو ہمارا بیت المقدس اور قبلہ اول ہے جہاں پہ ہمارا، اور امریکہ سارے ہتھیار امریکہ کے چل رہے ہیں، اور امریکہ اسرائیل کو جولی میں لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اسرائیل طرف جنہیں کیتا منہ میں انہوں نے چھوڑنا۔ تو آپ بحثیت پاکستانی، بحثیت امت مسلمہ کے لیڈر کے پیروکار، کہ آپ چاہیں گے کہ ٹرمپ امریکہ، یعنی کہ امریکہ جو ہے وہ آ کے خان آپ کے پیر مرشد کو باہر نکالے، پھر مسلمانیت کہاں گئی بھائی؟ میں تو حیران ہوں۔ ٹرمپ ساڈا بابا تے نہیں، ابا تے نہیں نا تہاڈا، ٹرمپ ابا ہے نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹویٹ جب لوگوں نے اتنا گرم کیا ہوا ہے ٹرمپ کو، تو یعنی کہ ٹرمپ کے حوالے سے پی ٹی آئی والوں نے، تو ایک بندے نے کیا ہوا ہے غصے میں ٹویٹ کہ ٹرمپ تہاڈے ابو جان نے۔ تو میں نے کہا کہ یار بہرحال دیکھو اس طرح کی ہمارے ہاں بھی ایسے ہے، ٹرمپ نے بھی جناب سوشل میڈیا کے تھرو بڑا گند مچایا سی، اور اسی طرح عمران خان صاحب بھی سوشل میڈیا پہ گند مچا رہے ہیں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے۔ اگر ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ امریکیوں کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر رکھیں، ورنہ امریکہ نے فوری طور پہ یہ کہنا شروع کر دینا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، عمران خان وزیر اعظم ہے، رہا ہے، اس کو آپ باہر نکال لیں۔ وہ تب، حالانکہ امریکہ کو یہ نظر نہیں آتا کہ جناب کشمیر میں جتنا ظلم ہو رہا ہے، ہیومن وائلیشن سب سے زیادہ ادھر ہو رہی ہے، قتل ہو رہے ہیں، وہاں نہیں۔ اور اسی طرح جناب اسرائیل جو کر رہا ہے فلسطین میں، جو کیا اس نے، وہاں ہیومن وائلیشن نہیں ہوئی ہیومن رائٹس کی؟ نہیں، کیوں نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ نہیں بھائی، وہاں اس کے مفادات ہیں، انڈیا میں اس کے مفادات ہیں، امریکہ کے اسرائیل میں مفادات ہیں، اسرائیل کے ساتھ جڑے ہوئے۔ جہاں جہاں امریکہ کا مفاد ہے وہاں سارا ملک بے شک مر جائے، ٹھیک ہے نا، اور چاہے عمران خان جیسے 100 بندے بھی اندر رہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جہاں ان کا انٹرسٹ ہو، اور ان کو انٹرسٹ وہ موجودہ سیٹ اپ حکومت نہ دے رہی ہو، تو پھر وہ لازماً ادھر تلے گا۔ بس یہ بات ہے، سمپل سا فارمول ہے۔ تو اس لیے زیادہ امیدیں نہ لاؤ، ٹرمپ نے کچھ نہیں کرنا، امریکہ نے کچھ نہیں کرنا۔ امریکہ نے تو کڈیا سی، اسٹیبلشمنٹ تو امریکہ کی وہی ہے نا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اسٹیبلشمنٹ ہے، کانگریس ہے، ایک اکیلا صدر تھوڑا ہوں سارا کچھ، تو بہرحال صدر کے پاس جو بھی اختیارات ہوں گے، ٹرمپ صاحب کے پاس اتنا ٹائم فی الحال کوئی نہیں ہے، نہ ان کے پاس جناب اتنا ٹائم تھا کہ وہ اپنی جو انہوں نے وہ کی اپنی جلسے جلوس کیے
ٹھیک ہے نا. وہاں پہ انہوں نے جناب بالکل کوئی ایک تقریر بھی نہیں کی تھی, ایک تقریر بھی, کوئی ایک تقریر, یعنی کہ ایک تقریر میں بھی عمران خان کا نام نہیں لیا انہوں نے. وہاں پہ پاکستانی چھلانگے مار رہے تھے جو وہ کمپین کر رہے تھے ٹرمپ صاحب, اور وہاں جو انہوں نے جلسے مختلف کیے تو وہاں پہ پاکستانی بڑے چھلانگے مار رہے تھے, لیکن ٹرمپ نے ایک دفعہ بھی عمران خان کا نام اپنی زبان پہ نہیں لائے, بس. تو پھر پیچھے کی رہ گیا, کوئی وعدہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, بالکل نہیں. ٹرمپ کے پاس ابھی ٹائم ہی نہیں ہوگا. ابھی انہیں جناب یوکرین کی جنگ بند کرانی ہے, اس نے وعدہ کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اس نے فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے تو خیر بالکل کوئی بات نہیں کی, وہ تو پرو اسرائیل ہے. اسی طرح جیسے اسرائیل عمران خان سے پیار کرتا ہے, تو یہاں پہ بھی مماثلت ہے ٹرمپ کی اور عمران خان صاحب کی. تو یہ بات سچی ہے, وہی گلیں کرنی ہے. آپ جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ سچ بولنا ہے, سچ بس. اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں لگتا, اللہ پاک کی ذات ہے, اس لیے سچ بولو. جو اس عرض پاک کے خلاف اور اداروں کے خلاف بونکے یا توڑ پھوڑ کرے یا ملک میں فساد کرے, وہ جماعت کوئی بھی ہو, ہمیں اس جماعت سے جناب نفرت ہونی چاہیے پاکستانیوں. بس یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں بات. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی دوسرے ملکوں میں جگ رسائی ہوتی ہے, لوگ ہنستے ہیں, دشمن ہنستا ہے, پاکستان کا مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں سارے پاکستانی ایسے ہیں. ان کچھ لوگوں کی خاطر آپ سارے اپنا ایمان بچائیں اور اپنی پاکستانیت بچائیں, جو آپ کے اندر محب وطن ہونے کا جذبہ ہے. ٹھیک ہے نا, پاکستان کی خیر ہو اور جو بہتر ہو پاکستان کے لیے اللہ کرے وہی ہو. اور بہرحال امریکہ سے جس نے ان کی حکومت چلتی کی تھی, اب اس کے ایک دوسرے صدر سے ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کڈے کا سانو باہر عمران خان نو. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کانگریس تو اسٹیبلشمنٹ بھی وہی ہے, کانگریس میں بھی لوگ ایسے مکس ہی ہوں گے. تو اس لیے جو امریکن کانگریس مین ہیں وہ ٹرمپ والے نہیں ہیں سارے, جنہوں نے جناب وہاں پہ قرارداد پیش کی تھی کہ عمران خان کو باہر نکالیں. حکومت وہ جناب مخالفین ہے زیادہ. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے مہربانی کریں, شور نہ پاؤ کہ جی ٹرمپ آ گیا, ٹرمپ تھوڑا جڑا چاچا لگتا ہے نا. ٹھیک ہے نا بھائی. تو بس میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو میں بتاؤں ان باتوں کے بارے میں. غصہ بہت میں نے چڑھ رہا ہے, کیونکہ اس سے ہی چڑھ رہا ہے کہ بھائی امت مسلمہ کا لیڈر ہے تمہارا یار بھائی, تو امریکہ تو قاتل ہے مسلمانوں کا ہے. بس ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.